بھی حرام ہے میری وجہ سے. اب شکر ہے اللہ سما اس تو آخیا بھی کتے تسی انہوں عالم نہیں مان لیا. وہ انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں. وہ تو جاہل ہے. جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ تسی کدی حضرت سنیا نہ علامہ سنیا. مرزا تے انجینئر نے کہا کہ میں مفتی یا مولانا کہلاتا ہوں. میں تو کہلواتے نہیں ہوں, میں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہوں. حالانکہ او دا کام میں رکشے کھول کے کسے. ہائے 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 ہائے, یہ تو تہاڈی مت ماری گی. بندہ انجینئر ہے کیسے حدیث سمجھے گا؟ ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. حدیث سمجھنی تے پتر ساڈے کول آ, جننے جوگے ہے تینوں سمجھاواں گے پتر. آپ کسی کے پاس سوال لے کے جائیں, او انجینئر نے تو نہیں سنیا. بندہ یہ کہہ رہا ہے جی سوال یہ لکھا ہے کو مرزے دا متاثر ہے. او ماما سوال دا جواب دے. شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تیر چبل جان دی جان لکھے ہے. ایت یار پرچی لکھنا لد کو مینوں انٹرنیشنل بدتمیز بندہ لگدا ہے یار. ایت کو چبل بندہ لگدا ہے جنے لکھی ہے. اور یہ لفظاں تو پتہ لگدا ہے کنفرم بغیرت. میرا گل نوٹ کر. کھچ دی کھچ وڑ گیا تو مجمع دے وچ. تواڈے ورگیاں 100 چبڑاں ویکھیاں, ایڈی سونی تقریر ہوئی تو وچ کھچا مارنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جاہل ہے پرلے درجے کا. کہتے ہیں جی آپ کسی عطائی ڈاکٹر سے آپریشن کیوں نہیں کرواتے؟ آپ مجھے ایک بات بتلائیں یار, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کا ابا بیمار ہو جائے, اماں بیمار ہو جائے, بھائی بہن بیمار ہو جائے تو کبھی کہا ڈاکٹر دے نہیں جانا, نیٹ دے اوتے ساریاں دوائیاں. تو آپ انجینئر صاحب سے مسئلے پوچھتے ہیں. یہ اتنی بڑی دو نمبری آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. عطائی ڈاکٹر کی مثال میرے ساتھ دینا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے, لیکن علم دین حاصل کرنا, اور علم دین فضائل کا نہیں مسائل کا بھی, عقائد کا بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایک بندے کو نماز کا طریقہ آتا ہے لیکن اس کی توحید ٹھیک نہیں ہے, سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب ہے اس نے توحید بھی ٹھیک کرنی ہے. تو جب ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے, لہذا ڈاکٹر کی مثال علم دین کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی. یہ بالکل غلط مثال دیتے ہیں, یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی. میں نے کہا جناب دیکھیں ایک لفظ ہے میں پردے میں رہ کے کروں گا, اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے. اے مذہبی لینے چو کنجر آیا جے. ہائے 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 ہائے, کتنے تمہیں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے, اے جسٹیفائی نے. اور یہ بات سنو جو میں کہہ رہا ہوں, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. میں نے کہا یہ بازاری مذہبی بازاری عورت کی طرح ہے. بس ہوں تسی والا کیا کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ پھر پیو, پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. آیا چند کمینے بغیرت اس کی طرف توجہ کریں گے تو جدوں نہ مار کھانی ہے ہن کئی چھڈی جاندے جے. رکو ذرا صبر کرو, آگے چل. تمام سیاسی وابستگی سے لا تلفی کا اعلان کرتا کوئی بھی جماعت بشمول تحریک لبیک پاکستان سے سیاسی وابستگی سے اعلان لا تلفی کرتا ہوں. تمام ادارے نوٹ فرما لیں, انشاءاللہ میں آئندہ ملک پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا. بیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے, اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. میں کہا تسی آپ پہ منو گے تہاڈا پیو بھی مننے گا. تیری اوقات کیا ہے؟ کوئی تو شے ہی کوئی نہیں. نہیں نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا ہے کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع. اس کا ایک چمچہ میرے پاس آیا, میرے اسٹوڈنٹس تھا, ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. وہ یہ کہتا جی آپ ہمیں مطمئن کر دیں. میں کہا کئی ابے تے بھی مطمئن نہیں ہوندے, میں تینوں مطمئن کیویں کراں؟ جواب کوئی بھی نہیں, کسی بات کا جواب نہیں. ہاں بات میں تجھے بتا دیتا ہوں, میں سادہ بندہ ہوں, حضرت عطار کا نوکر ہوں, آپ کو پتا گھم گھما کے میں بات نہیں کرتا. Are you comedy me? میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے. ہوں تیرے نال 14 سال میں پڑھن تو بعد تیرے نال گلاں کرا چبڑے, تینوں امام بخاری دا سیدھا نام بھی نہیں آتا, تیرے نال میں کی گل کراں؟ اگلے دن جی بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے جی. انہوں نے کہا جی صحیح البخاری, نہیں ہے, الجامع الصحیح ہے. چلو جی اے بھی ہو گیا. اس طرح کہنے نال رفع الدین دی حدیثاں ختم ہو گیا بخاری چوں, یا ضعیف ہو گیا. اس سے پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ. اس کے بعد وہ اپنی پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے, لہٰذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائے نا آپ نے نہیں ماننی. یہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے, یقین کریں میری یاداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں,
آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا, میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا ہے, 10 المعجم الکبیر تبرانی کی نہیں روایتاں نے 10 اے مفتی منیب نے بھی نہیں کرے گیڑیاں ہونیاں نہ مفتی تقی عثمانی نے. مجموع الزوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے ثانی فوت ہویا تو کنیاں حدیثاں نے اودے اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. میں نے کہا ایمان سے بتا, اس بر صغیر کے خطے کے اندر اسلام کس نے پھیلایا بتا. اس کا جواب بھی نیند صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. منصف ہفتے کا ٹائم ہے, مرزا کہتا قیامت تک دا ٹائم ہے. قیامت تک دا ٹائم صرف شیطان کول جے, یاد رکھ لو. یا شیطان کول ہے تو یا شیطان دے اس بچے کول ہے. ٹائم قیامت تک ہے. ہاں ٹائم قیامت تک. یہ نہ سمجھے گا کہ میں انہیں شیطان سمجھتا ہوں تو اس لیے قیامت تک ٹائم دے رہا ہوں, کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی نا قیامت تک کے لیے. یہ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ نہ تم جواب دے سکتے ہو نہ تمہاری آنے والی نسلیں جواب دے سکتی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. حق بولنا ہے, ٹائم قیامت تک ہے. تو میں کہ بزرگاں نے اسلام پھیلا کے ساڑیاں نسلاں نو مسلمان کیتا ہے, تسی کہندے ہو بابے شاہی کوئی نہیں, تسی سکھ مرنا سی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری, حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری, حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے, اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. لہٰذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا, تسی چپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے, جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں, جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. جو بندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے, آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال, ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ قادیانی تو نہیں تھے نا, اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا. انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا, اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا؟ ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں, مین ٹی وی چینل کے اوپر. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں, تیرے تو وڈا ذاکر نہ لائق بلکہ ذکر نہ لائق آیا سی. او نہ ریا پتر, او تو تے شے کوئی نہیں, او تو تے شے کوئی نہیں, جھوٹے. ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے, جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, لے جاؤ اپنے بابے تو. ہاں دبو انہاں نوں جا کے ہن, جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا.